بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، قل مجھے فرمائیے، لی مجھے فی الاسلامی اسلام کے بارے میں، قولاً ایسی بات، جامع بات ارشاد فرمائیں، لا اسأل عنہ، میں اس اسلام کے بارے میں نہ سوال کروں احدن کسی سے بعد آپ کے بعد۔ وہ فی روایت غیرہ کا، دوسری روایت میں بعد کی جگہ غیرہ کا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں۔ قال، حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم رہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اس مذہب اسلام کے بارے میں ایسی جامع ہدایت اور تعلیم ارشاد فرمائیں کہ بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے اور مجھے پھر آپ کے بعد کسی اور سے اسلام کے بارے میں پوچھنا نہ پڑے، کوئی مختصر جامع بات بتائیں۔ تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یہ حدیث جوامع الکلیم میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو، اس پہ استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر افراط تفرید کے اعتدال کے ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ ہے استقامت۔ اور استقامت بہت مشکل چیز ہے، آدمی میں اکثر استقامت نہیں ہوتی، بلکہ غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے، مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ مستقل مزاجی کا نام استقامت ہے کہ آدمی پابندی سے اعمال کرتا رہے، اچھے کاموں پر، اچھی باتوں پر، اچھے خیالات پر قائم رہے۔ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہی ہے کہ آدمی نے آج تو بہت زیادہ نماز پڑھ لی، کل ایک بھی نہ پڑھی، آج جوش آیا 3 سپارے تلاوت کر لیے، اس کے بعد پھر ایک سورت بھی تلاوت نہ کی، ایک رکوع بھی تلاوت نہ کیا۔ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ تو بندے کو دین میں استقامت دکھانی چاہیے کہ نماز پڑھ رہا ہے روزانہ پڑھے، تلاوت بے شک کم کر لے روزانہ کرے، آج اچھا کام کر لیا ہے اچھے کام پر قائم رہے، ایک اچھا خیال دل میں آ گیا ہے اس کو بٹھا کے رکھے، اچھی طرح دماغ سے جانے نہ دے۔ صحیح اصولوں پر کے مطابق کوئی کام کر لیا ہے یا کسی اصول پر قائم ہے، بس پر قائم ہی رہے، اس سے ہٹے نہیں۔ آج کچھ کا ہے، کل کچھ اور کا ہے، پرسوں کچھ اور کر رہا ہے، متضاد کام کر رہا ہے، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اللہ والوں نے اس لیے فرمایا، الاستقامہ خیر من الف کرامہ، کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ کہ کرامت بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ ظاہر کرتے ہیں، استقامت بندے کے اختیار میں ہوتی ہے، کسی کام پہ قائم رہتا ہے یا قائم نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، پھر اسی پر قائم رہے، انہیں نہ کوئی خوف خطرہ ہوگا نہ رنج و غم ہوگا، وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ استقامت کیسے آتی ہے زندگی میں؟ یہ آتی ہے مستقل مزاجی سے اور سوچنے سے کہ میں نے جو بھی بات کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اچھی طرح مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کام کروں یا نہ کروں، میں یہ رائے قائم کروں یا نہ کروں، یہ فیصلہ کروں یا نہ کروں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کے بندہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، پھر اس پہ قائم بھی رہتا ہے۔ جو آنن فانن بیٹھے بیٹھے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، مشورہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں، پھر اس میں استقامت بھی نہیں ہوتی، وہ غیر مستقل مزاج ہوتا ہے۔ آج لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ایک آدمی رشتہ طے کرتا ہے، دوسرے فریق کو کہہ دیا کہ میں راضی ہوں اس پہ، بس ٹھیک ہے رشتہ پکا ہو گیا۔ کچھ دیر گزری، وقت گزرا، کسی نے کہا وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک نہیں ہے، میری طرف سے انکار ہے۔ نہ پہلے تحقیق کی کہ میں رشتہ جو پکا کر رہا ہوں، طے کر رہا ہوں، تحقیق کروں میں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہ دوبارہ تحقیق کرتا۔ کسی نے کہہ دیا رشتہ صحیح نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کرنی، کیوں صحیح نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ ہے چھوٹا سا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ نہیں، بس میں نے ہاں کر لی ہے، میں انکار نہیں کرتا، نہیں بس فوراً انکار۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے آدمی پر لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کب پھر جائے بات سے۔ تو آدمی استقامت اختیار کرے، اعمال میں، اقوال میں، فیصلوں میں، دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں۔ اب بہت سے لوگوں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، آج کام شروع کیا، اچھی دکان لے لی، مال ڈال دیا، 2-4 مہینے گزرے، کام چھوڑ دیا، بس جی کام چلا نہیں۔ اور بھائی کام چلتا تو آہستہ آہستہ ہے، کام کے پر تھوڑی ہوتے ہیں۔
کہ آدمی نے اس مہینے کی دکان بنائی ہے، کام شروع کیا تو آج ہی اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ کام چلے گا آہستہ آہستہ، جیسے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے آہستہ آہستہ، تو بہت سے لوگ اسی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں، بس چلا نہیں کام جی۔ دیکھو کچھ عرصہ بیٹھو، تشہیر کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ریٹ مناسب رکھو، ایٹم پورے کرو، تو لوگوں پر چلے گا، لوگ آہستہ آہستہ گاہک بڑھیں گے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اعتماد قائم ہوگا تو لوگ دوبارہ بھی آئیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنا کام ختم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کام میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو دیکھیں آپ، وہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی شعبے کا استاد ہے، حفظ کا، شعبہ کتب کا، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا وکیل کامیاب ہے، کوئی بڑا کاروباری کامیاب ہے، کوئی کاشتکار بڑا کامیاب ہے، پیچھے اس کے عرصے دراز کی محنت ہوتی ہے، وہ پھر جائے کامیاب ہوتا ہے، وہ دنوں دن میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل مند لوگوں نے کہا جو چیز تیزی سے اوپر جائے گی اتنی تیزی سے وہ نیچے بھی آئے گی۔ تو جو پائیداری آتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے، تدریجاً۔ قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں، ٹھیک ہے، اور فطرت جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اگلی حدیث عن تمیم الداری، حضرت تمیم داری سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، خلوص اور وفاداری کا۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کہ کس سے وفاداری خلوص اختیار کریں؟ قال للہ ولی کتابی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے، ولی رسول ہی اور اس کے رسول سے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں سے، وعامتہم اور مسلمانوں کے عوام کے ساتھ۔ یہ بھی جوامع الکلیم میں سے ہے، بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی حاشیہ لکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث دین کے تمام مقاصد کو جامع ہے، اور جو اس پر عمل کر لے گا وہ گویا پورے دین کے منشا کو سمجھ لے گا، پورے دین پر عمل کر لے گا۔ حضور نے کیا، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، نصیحت کا معنی خلوص اور وفاداری۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے ہم خلوص کا رویہ اختیار کریں، کس کے وفادار رہیں؟ حضور نے نام لیے، اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، اور مسلمانوں کے پیشواؤں سے، سرداروں سے، اور نمبر 5 جو ہے وہ عام مسلمانوں سے۔ اب اس کی تشریح بہت اہم ہے، وہ سن لیں کہ اللہ سے خلوص و وفاداری کیا ہے، کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ نمبر 2، انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو پڑھے، قدرت کے دلائل کو پڑھے، غور و فکر کرے، اللہ کو پہچانے، اور اسی طرح سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اس کو مالک الملک سمجھے، یہ سمجھے کہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، خود احتیاط بھی کرے، خود ذلت والے کام بھی نہ کرے۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی کتاب سے وفاداری کیا ہے، کہ انسان اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی جو کتاب قرآن کریم اس کی باتوں پر یقین کرے، بار بار پڑھے گا، عمل کرے گا تو یقین پیدا ہوگا، اس کی عظمت دل میں بٹھائے کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کلام ہے، اور انسان قرآن کا علم حاصل کرے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اس علم کو پھیلائے، اس پر عمل کرے، یہ اللہ کی کتاب سے نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے خیر خواہی وفاداری یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی تصدیق کرے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، آپ کی تعظیم کرے، آپ کے ارشادات کی، آپ کی ذات گرامی کی، اور آپ کی تمام چیزوں کی تعظیم کرے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور سنتوں کا علم حاصل کرے، احادیث کو پڑھے، سمجھے، ان کو زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول سے، آپ کی تعلیمات سے محبت رکھے، اور دل و جان سے ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، خود کو اللہ کے نبی کا غلام سمجھے کہ میں ان کے ارشادات کا غلام ہوں، جو مجھے وہ تعلیم اور ہدایت دیں گے، میں اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ اور ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے پیشوا اور سردار ہیں، حاکم ہیں، وہ کون کون ہیں؟ اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں حکمران بھی داخل ہیں، اس میں جو بھی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، تو ان سب سے انسان خیر خواہی ہمدردی رکھے، کس سے بغض، دشمنی، اناد، نفرت نہ رکھے،
ان سے خلوص وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کرے۔ جو حکومت جائز قوانین بنائے انسان ان پر عمل کرے۔ بہت سے لوگ ملکی قوانین پہ عمل نہیں کرتے، جو جائز قوانین ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تسلیم نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، ان کو توڑتے ہیں۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کون سی متقی پرہیزگار لوگوں کی ہے؟ بھی پرہیزگاروں کی تو نہیں ہے، لیکن جو قوانین ہے وہ تو فاسق فاجر نہیں ہے نا۔ ہم نے قانون دیکھنا ہے، جو قانون ہمارے فائدے کے لیے ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، سنی سنائی غلط باتوں کی وجہ سے ان سے بدگمانی نہ کی جائے، ان سے غفلت کوئی غلطی نظر آئے، اگر آدمی کو ان تک رسائی ہو، ممکن ہو تو خط لکھ کر، میسیج کر کے، وہاں جا کے تنہائی میں خیر خواہی ہمدردی کے جذبے سے ان کو نصیحت کرے۔ اگر اس کا اہل ہے تو، وہ صاحب علم آدمی ہے، معزز آدمی ہے، تو وہ ان کو جا کے نصیحت کرے، متنبہ کرے، ان کو اچھے مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے، اور جتنی بھی جائز باتیں ہیں تو ان میں ان کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی یہ ہے کہ انسان ان کا پورا خیال رکھے، ان کے نفع کا اپنا نفع، ان کے نقصان کا اپنا نقصان سمجھے۔ کتنی اہم بات دیکھیں یہ، الیکٹریشین کو ہم بلاتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں، ہمیں جو ہم کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جو ہم سے مشورہ کرے اس کے بارے میں اچھا مشورہ دیں، غلط مشورہ نہ دیں، دوسرے کا اپنا 5 روپے کا فائدے کے لیے دوسرے کا 100 روپے کا نقصان نہ کریں۔ یہ چیز معاشرے کے اندر بہت عام ہے کہ آدمی خیر خواہی نہیں کرتا، نصیحت نہیں کرتا، وفاداری سے پیش نہیں آتا، مخلص نہیں ہوتا، بدخواہی کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جتنا ہو سکے آدمی عام لوگوں کی مدد کرے، زبان سے کر سکے، اچھا مشورہ دے سکے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں جی کون کرتا ہے ایسے، معاشرے میں روٹین ہی نہیں ہے، لوگوں سے برا سلوک کرو، لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا مشورہ دو، لوگ اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں۔ یہ شیطانوں والے خیالات ہیں، انبیاء اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف خیالات ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کے رہیں، جو اللہ رسول ہمیں فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ جس نے مشورہ ہم سے کیا ہے، اگر ہم میں اس کام کی صلاحیت ہے، سمجھ ہے، اس کو صحیح مشورہ ہی دیں۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو صحیح سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، تسلیم کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمارا ذمہ جو کام ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حدیث دیکھیں پورے دین کو حاوی اور جامع ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اور زندگی اس مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سب لوگوں سے خیر خواہی کرے، ہمدردی کرے، خلوص سے پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔